नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कुरान पाक का बहुत ही अहम और शानदार वाक़या जानेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि दुनिया की सबसे कीमती गाय कौन सी थी जिसका ज़िक्र हमें कुरान पाक में मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी आने वाली नई इस्लामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की बहुत ही ज़्यादा अज़मत वाली सूरत है। इब्न अरबी का कौल है कि सूरतुल बकरा में 1000 अमर, 1000 नहीं, 1000 हुक्म और 1000 ख़बरें हैं। ये अपने पढ़ने वाले के लिए बरकत और जो इसके पढ़ने को तर्क कर देता है ये उसके लिए हसरत है। जिस घर में सूरतुल बकरा तिलावत की जाती है उस घर में 3 दिन तक शैतान दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह मुस्लिम हदीस है कि जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है शैतान उस घर से दूर भागता है। बकरा अरबी में गाय को कहा जाता है। इस सूरत में गाय का ज़िक्र है जिसकी वजह से इस सूरत को सूरतुल बकरा यानी गाय वाली सूरत कहा जाता है। उसका वाक़या कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल के एक बहुत ही ज़्यादा सालेह और नेक बुज़ुर्ग थे। उनका एक ही बच्चा था जो कि नाबालिग था और उन बुज़ुर्ग के पास वक्त एक गाय की बच्चियाँ थी। इस बुज़ुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बच्चिया को इस वक्त तक तेरी मानत में देता हूँ जब तक मेरा बच्चा बालिग हो जाए और ये बच्चिया मेरे बच्चे के काम आए। इसके बाद उस बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई। बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही ज़्यादा फर्माबरदार और इंतहाई नेकवकार हुआ। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा रात का वो सोता था, एक हिस्सा वो रात का अल्लाह की इबादत करता था और एक हिस्सा वो रात के एक हिस्से में वो अपनी माँ की खिदमत करता था और रोज़ाना सुबह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और इनको फ़रोख्त करके जो रकम वसूल करता उसमें से 1/3 रकम अल्लाह की राह में सदका करता और 1/3 रकम अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी माँ को देता। जब बच्चा जवान हो गया तो उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फ़लाँ झाड़ी के पास जंगल में खुदा की इमानत में सौंप दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूँ दुआ मांगो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के खुदा तो मेरे बाप की सौंपी हुई इमानत मुझे वापस दे दे। और इस बच्चिया की निशानी ये है कि ये गहरे ज़र्द रंग की है और उसकी खाल इस तरह चमक रही हो कि गोया सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का अपनी माँ के हुक्म के मुताबिक इस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फ़ौरन ही वो गाय दौड़ती हुई इसके पास आकर खड़ी हो गई। वो लड़का उस गाय को लेकर घर आया तो उसकी माँ ने कहा, है मेरे प्यारे बेटे, तुम इस गाय को बाज़ार ले जाओ और 3 दिनार की इवज़ फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बग़ैर मशवरे के मत देना। इन दिनों बाज़ार में उनके जो इर्द गिर्द का इलाका था उसमें गाय की कीमत 3 दिनार थी। जब वो लड़का गाय को बाज़ार में लेकर आया तो एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में उसके पास आया और उसने गाय की कीमत 6 दिनार लगाई, मगर ये शर्त रखी कि अपनी वालदा की इजाज़त के बगैर यानी उनसे मशवरा किए बगैर मुझे ये गाय फ़रोख्त कर दो। चूँकि लड़का अपनी माँ का बहुत ही ज़्यादा फर्माबरदार था तो उसने ये मंजूर ना किया और वालदा से तमाम किस्सा बयान किया। इसकी वालदा ने 6 दिनार कीमत मंजूर कर ली और जब अगले दिन वो गाय को बाज़ार लाया, इस मरतबा फ़रिश्ता जो कि इंसानी शक्ल में गाहक बन के आया था 12 दिनार कीमत लगाई और कहा कि फिर पहले वाली शर्त रखी कि अपनी माँ के साथ मशवरा किए बगैर मुझे गाय फ़रोख्त कर दो। लेकिन वो नौजवान फर्माबरदार बेटा जो था वो ना माना और उसने अपनी माँ से सारा किस्सा बयान किया
ماں بھی صاحب فراست تھی اور سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں، یعنی ہمیں اس گائے کو فروخت کرنا چاہیے یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا۔ لڑکے نے ایسے ہی سوال کیا جب وہ فرشتہ گاہک کی صورت میں آیا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی تم اس کو روکے رکھو، یعنی اس گائے کو بھی نہ بیچو۔ جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اس کو خریدنے کے لیے آئیں تو تم اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ وہ نوجوان گائے کو گھر لے آیا اور پھر کچھ اس طرح ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے قتل کر دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 72 میں کچھ اس طرح سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے اور اللہ تعالیٰ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے، پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لے سکو۔ اس طرح انہوں نے عامیل نامی ایک بہت ہی مالدار آدمی تھا جس کو اس کے بھتیجوں نے مال کی لالچ میں قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کا رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث کرنا شروع کر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے ہے۔ آیت نمبر 67 سورہ بقرہ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ ہی بالکل کم عمر کی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس اب تم تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کرنے کے بارے میں بہت بحث مباحثہ کیا کہ ہمیں بتائیں وہ کیسی ہو، اس کی عمر کا بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح کر دیا۔ پھر آیت نمبر 69 میں وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کرے اور ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور اس کی رنگت خوب گہری ہو اور دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے۔ اور اب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے یہ درخواست کیجئے کہ ہم پر وہ واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہیں، کیونکہ ہم پر گائے متشبہ ہو گئی اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یقینی طور پر ایسی اعلیٰ گائیں ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل تندرست ہو اور اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگ گائے کی تلاش میں اس لڑکے کے پاس پہنچے اور ہو بہو یہ ویسی ہی گائے تھی جس کا حکم قرآن پاک میں ان کو دیا گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے اس کی گائے کی کھال میں سونا بھر کے دیا، اس کی قیمت ادا کی اور اس کی کھال میں سونا بھر کے دینے کے عوض اس گائے کو خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں بیٹے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالحہ کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یہ تھی جی دنیا کی سب سے قیمتی گائے جس کی قیمت اتنی زیادہ مقرر کی گئی تھی کہ اس کی کھال میں سونا بھر کے دیا جائے۔
اور اس سارے واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو صالحہ مرد ہوتے ہیں یا صالحہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو اپنی میراث چھوڑتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کثیر برکت ڈالتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رزق کے خزانے کھولتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہمیں اس واقعے سے پتہ لگتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم فرماتا ہے، سب سے پہلے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، لیکن انہوں نے بحث مباحثہ سوال پہ سوال کیا، تو سوالوں سے گریز کرنا چاہیے۔ سوال پہ سوال کرنے سے اپنے لیے ہی مشکل کریٹ ہوتی ہے اور اپنے آپ کو ہی ہم پھنساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔